السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس ماہ مبارکہ اور اس عظیم مہینہ ہم سب کو نوازا ہے، اور جس کی برکتیں اور اس کی سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی مقدر کیا ہے۔ اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی مشن کو اور جن کی تعلیمات کو ہم سب الحمدللہ زندہ کر رہے ہیں۔ میرے معزز اسلامی ساتھیوں، بھائیوں، بچوں اور خواتین، آج کی اس نماز تراویح کے اندر اللہ کی کتاب سے قرآن مجید میں سے دو اہم صورتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نیک بندے، دو پیغمبران کے نام سے فیمس اور مشہور ہیں۔ ایک سورہ ہود کے نام سے، جو یقیناً اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور دوسرا سورہ یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے بڑے ہی مشہور اور فیمس ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس زمانے کے عرب کے جو مشرکین تھے، وہ لوگ مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ اٹھائے جانے پر ان لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ تھا، بڑا شک و شبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک و شبہ کو دور فرمایا ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ یقیناً جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے اپنی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لے کر کے حاضر ہونا ہے، اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورہ ہود کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی ہی بہترین تجزیہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ بڑے رفتار کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے جو آپ اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ آپ کے شکل و شباہت کے اندر بوڑھاپا دکھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں کہ چند صورتیں ہیں جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور وہ ہے سورہ ہود ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ مرسلات ہے، اور اسی طرح سے سورہ عما یتساءلون ہے، اور یہ الشمس کورت ہے۔ کہا اے ابو بکر، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صورتوں نے کیسے بوڑھا کر دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے اندر جو معنی ہیں، جو میننگ بتایا گیا ہے، اور اس کے اندر جو خوف اور ڈر بتایا گیا ہے کہ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے، تو آپ کا دل مچل جاتا، آپ کا دل دہل جاتا۔ تو اس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ ہود یقیناً جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا خوف، آخرت کی فکر، عذاب قبر اور پھر سے دوبارہ اٹھائے جانے کا چرچا اور تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو، اور خصوصاً خواتین کو بھی اور سارے لوگوں کو بھی ایسی صورتوں کو بار بار تلاوت کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا ہی کے اندر پھنس کے رہ جائیں، دنیا ہی کے اندر پھنس کے رہ جائیں، اور پھر وہی کہنا پڑے گا کہ پتھروں کو جمع کرنے میں ہیرے کو کھو جائیں، دنیا کو اکٹھا کرنے میں آخرت کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کھو بیٹھیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر 6 بڑے اہم پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، بڑے اہم جو بھی ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے اسپیڈ کے ساتھ اور بڑے ہی
ولولہ خیزی کے ساتھ اس کی تلاوت ہوئی ہے۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی بخشی تھی، اور یہ 950 سال میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں، قوم کے اندر، برادری کے اندر اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے گئے انت اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح ایک کشتی کو تیار کرو۔ جب کشتی تیار کرنے لگے تو غیر ہے، ان کو اپنوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا بوڑھے نوح یہاں پینے کا پانی نہیں ملتا ہے اور تم کشتی تیار کرنے لگے۔ ہنسنے لگے لوگ، مذاق کرنے لگے۔ دیکھیے جب اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یا کسی کو دشمنی ہے اندر سے، تو سامنے والے کو کبھی بھی کیا کریں گے؟ انکریج کرنے کے بجائے ڈکریج کریں گے، اس کی انسلٹی کریں گے۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، یہاں پینے کا پانی نہیں ملتا ہے اور تم کشتی بنا رہے ہو، کشتی چلے گی کہاں پر؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یاد رکھنا آج تم میری مذاق اڑاتے ہو، جب اللہ کا عذاب آئے گا تم دیکھ لو گے تو ہم تمہارے سامنے ہنسیں گے۔ ہوا اللہ رب العالمین کا ایسا ہوا، موسلادھار بارش، ایسے طوفان آئے، کشتی چلنے لگی، لوگ ڈوبنے لگے، غرق ہونے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ اسی دوران میں ان کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، پیغمبر کی بیوی مشرکہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، 6 بیٹوں میں سے 5 بیٹوں نے ایمان لایا اور 1 بیٹا ماں کی طرف چلے گئے۔ جب ڈوبنے لگے، ممتا محبت سامنے آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب العالمین یہ ہمارے گھر والے ہیں، یہ ہمارے فیملی میں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اے نوح یہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہیں، اللہ نے ڈانٹ دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي، اے اللہ جو میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، اگر تو معاف نہیں کرے تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے کیا، جن کے یہاں مشرکانہ اور سارے کے سارے آبادی مشرکوں کے ساتھ بسے ہوئے تھے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے معجزہ دیا تھا ایک اونٹنی کے نام پر، جو اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چٹان کے سے اوپر سے نکل کے آ گئے۔ قوم نے دیکھا لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ذرا بھی محبت نہیں آئی، سوچنے پر مجبور ہرگز نہیں ہوئے، الٹا اس اونٹنی کے ساتھ دغا بازی کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، معاشرے کے اندر ناپ تول کے اندر جو کمی میں لوگ مبتلا تھے، قوم ناپ تول میں کمی کرنے کے اندر ساری کی ساری قوم جڑی ہوئی تھی، اڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت دے کر کے کہا اس کا اصلاح کرو، تم معاشرے کے اندر اس کی اصلاح کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ لوط علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کی قوم دنیا کے اندر سب سے گندی سوچ اور سب سے گندے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعہ سے سمجھاتے گئے، ہرگز سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ 3 دن کا الٹیمیٹم دیا، 3 دن تک اگر تم سدھر گئے ٹھیک ہے، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے اس گندی قوم کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی طرف لے کے چلے گئے اور وہاں سے گرا دیے، سب کے بھیجا پھٹ گئے اور تہس نہس ہو گئے، اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو آباد کرنا بھی آتا ہے اور اللہ رب العالمین کو برباد بھی کرنا آتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین دیتا ہے تو انسان بڑے خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین لپڑ مار دیتا ہے تو پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے سارے چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر سورہ ہود میں کیا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جن کے بھائیوں کا ذکر، جن کے باپ کا ذکر، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، اور معاشرے کے اندر جو گندی سوچ رکھتے ہیں اس گندی سوچ کے اوپر ایک نوجوان نے اپنے آپ کے اندر کیا کنٹرول کیا اور کیا قابو کیا، جسے اللہ رب العالمین نے پسند کیا۔ اور ایسے گندے کام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جیل کو پسند کر لیا، مگر یہ
گندی کھیل کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی بے شمار فضیلتیں بیان فرما دی۔ اور یاد رکھیے سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا وہ سارے معاملات کو ذکر فرمایا ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید سے جو ہمیں سبق اور لیسن ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے قیام کو، سیام کو قبول فرما۔ رب العالمین ہم سب کے غلطیوں کو درگزر فرما۔ رب العالمین دنیا کے اندر عزت عطا فرما، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔